پہنچایا تھا، آپ نے وائس چلانے کا پوچھا تھا، میں نے وہ ایک ایس ایم ایس میں سینڈ کر دیا تھی، آپ چلا سکتے ہیں۔ ہائے میرے ربا، دیکھیے یہ آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں، اور وہ بات یہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، جو مجھے مستقل سننے والے ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جنات اور شیاطین، یہ والی جو جنس ہے نا، ان کو غیب کی خبروں کے ساتھ بہت ان کا وہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، حد سے زیادہ۔ اس کی وجہ سے یہ میرے علم میں ہے کہ وہ مجھ سے میرا علم کے بارے میں سنتے ہیں، پروگرام کو سنتے ہیں۔ یہ بات میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور لیکن میں کسی سے مدد نہیں لیتا سوائے اللہ کے۔ جو انسان اللہ سے مدد لے اور اللہ اس کو مدد دے، اس کو کیا ضرورت ہے وہ مخلوق سے مدد لے؟ آخر جنات شیاطین کوئی ما فوق الفطرت تو نہیں ہے نا۔ تو ایک عورت ہے جن کو جنات نے بہت تنگ کیا، بہت تنگ کیا، بہت پریشان کیا۔ اب جنہوں نے تنگ کیا وہ کافر شیاطین تھے۔ اب کچھ لوگ ان میں یا کچھ اور مسلمان ہوئے جنات کی جماعت، اور انہوں نے اس عورت سے کہا کہ ہماری جنس کے لوگوں نے آپ کو جو تنگ کیا ہے، ہم اس کا ازالہ چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اس کی بہت زیادہ ہیلپ کی اور اس عورت کو ہر خیر کے بارے میں آگاہ کیا اور ہر شر سے بچنے کی تلقین کی۔ اس میں اس خاتون کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اس بندے کو فالو کیا کرو۔ پھر یہ اس کا انہوں نے میسج بھیجا، اور پھر اس جنات کی جماعت نے یہ کہا کہ اگر آپ کا اس بندے سے رابطہ ہو تو ہمارا سلام پہنچانا۔ اس لیے جب گجرانوالے کا وہ جو پروگرام ہوا تھا، وہاں ایک عورت کے اندر جب جنات حاضر ہوئے تھے دم کرتے وقت، گجرانوالہ میں جو روحانی میڈیکل کیمپ ہوا تھا، تو اس میں جب حاضر ہوئے تھے تو میں نے ان کو دم کرنے کے بعد کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے بڑے مجھے سنتے ہیں، میرے علم کو سنتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اور تم میرے ساتھ میری موجودگی میں میرے پیشنٹ کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ تو وہ نکل جاؤ یہاں سے، اور وہ نکل گئے تھے۔ اگر جنات مجھے سنتے ہیں تو یہ اللہ کی مجھ پر مہربانی ہے۔ اور اس عورت نے کال پہ بھی مجھے کہا کہ میں کچن کا کام کر رہی تھی، یہ اس میسج میں نہیں ہے۔ انہوں نے پھر یہ میسج کیا تاکہ میں یہ چلاؤں، اور انہوں نے مجھے اب بھی یہ میسج آیا ہوا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو جنات کا جماعت کا سلام بھیجا۔ ہائے میرے ربا، اگر وہ یک طرفہ مجھے سنتے ہیں اور میں ان سے کوئی مدد نہیں لیتا ہوں تو الحمدللہ میں اللہ کے ہاں بری ہوں، میں اللہ سے مدد لیتا ہوں الحمدللہ، اور اللہ میری مدد کرتا ہے۔ اس لیے یہ سنیں یہ عورت کیا کہتی ہے، اس کی باتیں بہت نصیحت آموز ہیں۔ ان کو وہ مسلمان جنات جو ہوئے، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے بھائیوں نے، جو ہماری جنس کے لوگوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، ہم اس کے ازالے کے لیے آپ کے ساتھ اچھائیاں کریں گے، اور اس کے ساتھ اچھائیاں کر رہے ہیں۔ اور ان اچھائیوں کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس بندے کو فالو کیا کرو، اس کو سنا کرو۔ اس میں انہوں نے بہت کچھ چیزیں بتائی ہیں جو آپ کو لوگوں کے لیے، اس میں کچھ میرے لیے پیغام ہے، کچھ اسلام کا، اور کچھ آپ لوگوں کے لیے بھی۔ آپ نے یہ میسج بہت دھیان سے سننا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت نصیحت آموز چیز ہے جو میں آپ کو سنانے چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ کر کے سنیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوابوں کی تعبیر کا چینل
شیخ صاحب میں معذرت کے ساتھ کہتی ہوں، میں اپنا نام ظاہر نہیں کروں گی، لیکن اپنی ایج بتاؤں گی کہ میری ایج 35 ہے، میں شادی شدہ ہوں اور بچے ہیں میرے۔ شادی سے پہلے 14 سال پرانا میرا مسئلہ تھا، روحانی مسئلہ تھا مجھے جنات کا، جو شادی کے آخری چوتھے بچے پہ جا کے ظاہر ہو، زیادہ تیز ہو گیا تھا، زور پکڑ گیا تھا، اور کسی سے میرا علاج ممکن نہیں تھا کہ میں بستر کو لگ گئی تھی، اور یہاں تک کہ ہر عالم نے مجھے جواب دے دیا تھا کتنے کتنے گھنٹوں کی پڑھائی کے بعد بھی کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ شیخ اس دوران میں نے اور میرے ابو جان نے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے اس چیز کی دعا کرتے تھے کہ اللہم اکفنا شرہم بما شئت وکیف شئت۔ یہ الفاظ چھوٹے سے ہیں، یہ اپنے اندر اتنا اثر رکھتے ہیں، اتنا اثر رکھتے ہیں۔ شیخ صاحب اس دعا کا اثر ہم نے دیکھا، میں نے اللہ سے دعا کیا، میرے پروردگار میری قوم کے بندے تو عاجز ہیں اس میری بیماری سے، ان شیاطین سے لڑنے سے عاجز آ گئے ہیں، میں ہر ایک کس جگہ پہ گئی ہوں، اللہ تو انہی کی قوم میں سے میرے لیے مددگار کھڑے کر دے، تیرے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے میرے رب کے لیے۔ شیخ اللہ رب العزت نے اس دعا کو اس طرح قبول کیا، اس دعا کے مانگنے کے ایک ہفتے بعد میرے ابو کے دوست کی بیٹی تھی، اس کو مسئلہ تھا کافی، انہوں نے فون کر کے بتایا تو ابو میرے ادھر گئے ہیں، ان کو دم کیا ہے، ان چیزوں سے وہ جو ان پہ اس بچی پہ حاضر تھی، دعا سلام ہوئی ہے، میرے ابو نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے کہا ہمیں اسلام کی خوبیاں بیان کی جائیں، میرے ابو نے خوب بتایا سب کچھ، انہوں نے کہا ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا جائے، میرے ابو نے سب کچھ بتایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ گواہ ہو جاؤ اس جگہ کے اوپر کہ ہم اللہ کے کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، آپ گواہ ہو جانا اور ہم اس بچی کو چھوڑ دیں، اللہ کی خاطر چھوڑ دیں۔ تو شیخ میرے ابو نے کہا میں آپ کا گواہ بنتا ہوں، تو پھر میرے ابو نے کہا کہ میری بیٹی کو دیکھو کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ شیخ صاحب انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ سائے کا مسئلہ ہے نا، بتایا انہوں نے کہ اس طرح وہ اس بچی کو بہت زیادہ ذلیل کر رہا ہے، تو مثلا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایک بچی کو تنگ کر رہے تھے، ہاں لیکن ہم جادو کے ذریعے ڈالے گئے تھے، تو لیکن جو کچھ اس نے کر دیا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ پھر شیخ اور میرے والد صاحب نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے پاس جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آؤ۔ شیخ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے میری صورتحال دیکھی، انہوں نے میرے ابو کو کہا کہ یہ بچی 14 سال سے اسلام کی جنگ لڑ رہی ہے ان کے ساتھ، کہ وہ اس کو کفر، وہ کافر ہے اور وہ کفر کی وجہ سے اس کو تکلیف دے رہے ہیں شدید، اور بچی گرتی ہے اور پھر لا الہ کر کے پڑھ کے اٹھتی ہے، اللہ کا نام لے کے اٹھتی ہے اور پھر اللہ کی طرف دوڑتی ہے اور اللہ کو مدد کے لیے پکارتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا چیز ہے ایسی کہ آج ہم اس بچی کی مدد کے لیے آ کے یہاں کھڑے ہو گئے، اور پہلے انہوں نے خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ تو اس کے بعد شیخ انہوں نے ہماری مدد کی، ہماری رہنمائی کی، ان مسلمان جنات بھائیوں نے، انہوں نے کہا کہ آپ ایت الکرسی کو لازم پکڑ لو اپنے، انہوں نے کہا ہمیں تعجب ہوتا ہے انسانوں کہ تم ایت الکرسی کے ذریعے اپنی حفاظت کیوں نہیں کرتے، اپنے جان کی مال کی حفاظت تم ایک گارڈ رکھ کے تو کرتے ہو، ایت الکرسی کو لازم پکڑ کے تم کیوں حفاظت نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ جس طرح ایک پورے قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے ہر چیز کی حفاظت کے لیے سورۃ فلق اور ناس کو اتار دیا ہے، فلق اور ناس جادو اور جنات کو اس طرح دفع کرتی ہے کہ اس کا کوئی مد مقابل ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہو، من شر النفاثات فی العقد، آپ کے ہر سحر کو توڑ دیتی ہے، من شر الوسواس الخناس، ہر شریر کو، ہر خناس کو آپ سے دفع کر دیتے ہیں۔ تو شیخ ہم نے ان چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اور وہ بچی میں جس پہ 10 سال 14 سال سے کوئی چیز اثر نہیں کر رہی تھی، انہوں نے میرے خامد کی رہنمائی کی، بتایا ہمیں کہ اپنی بیوی کی پیشانی کو بسم اللہ پڑھ کے پکڑو، کیونکہ ہر شر اور خیر پیشانی کے اندر ہے، پکڑو اور اس کے اوپر ایت الکرسی کو پڑھو، اس طرح پڑھو کہ اس کا حق ادا ہو، تو پھر رب سے شکوا کر کے دکھانا۔ پھر انہوں نے ہمیں سرکش شیطانوں کی دعا بتائی، اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر۔ شاید پھر ہم نے اس کو پڑھا، پھر تیسرا اور چوتھے کلمے کی فضیلت بتائی۔ شاید جب میں چوتھے کلمے اور تیسرے کلمے کی فضیلت بیان کرتی ہوں تو میرا جسم کانپنے لگتا ہے، یہ اس قدر بھاری الفاظ ہیں، اس قدر بھاری الفاظ ہیں کہ ہم اس کا وزن نہیں بیان کر سکتے۔ میں کہتی ہوں دنیا اور اس میں موجود ہر چیز کا کچھ وزن ہے، لیکن جو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایت الکرسی کا وزن بیان نہیں کیا جا سکتا، چوتھے کلمے تیسرے کلمے کا وزن بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے اندر کمی صرف توکل کی ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا آپ لوگوں کے اندر کمی جو جہاں پہ آتی ہے رب کے کلام میں نہیں کمی، صرف توکل میں کمی ہے۔
اپنے توکل کو مضبوط کرو اور اللہ کے کلام کو پکڑو اور اپنی نمازوں کو صفوں کے ساتھ پکڑ لو، مسجدوں میں صفوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اور صبح کی جو سورت یاسین ہے فجر کی نماز کے بعد، انہوں نے کہا جو بندہ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے نا، اس کے سارے دن کے کام برکتوں سے بھر جاتے ہیں۔ اور میں وہ لڑکی جس سے اٹھا نہیں جاتا تھا، چلا نہیں جاتا تھا، اور لوگ میرے پہ افسوس کرتے تھے، اور میرے گھر میں ایٹ اے ٹائم کوئی نہ کوئی ہوتا تھا جو میرے بچوں کو پکا دھو کے دے رہا ہوتا تھا، میرے منہ میں کھانا ڈال رہا ہوتا تھا۔ اس صورت یاسین کی برکت اور فضیلت کی وجہ سے میں اٹھ کے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہوں۔ پورے 14 سال کے بعد شیخ صاحب میں نے اس روزے رکھے ہیں، اس سال میں نے عبادات کی ہیں، میں نے تراویح مسجدوں میں ادا کی ہیں، میں نے قرآن کو پڑھا ہے۔ میں ان لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرا جسم کانپ جاتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے عہد لیا کہ آپ روزے محشر گواہی دینا ہماری کہ اللہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور تیری محبت میں انہوں نے ہماری مدد کی، ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمیں رستہ واضح دکھا دیا۔ شاید میرے پاس آگے الفاظ نہیں ہیں، میں بہت ہمت کر کے اپنے لفظوں کو اکٹھا کر کے یہ بیان کر رہی ہوں۔ پھر انہوں نے میری رہنمائی کی کہ آپ اس آدمی کو سنو، یہ رہنمائی کرتا ہے لوگوں کی۔ میں نے آپ کا چینل سنا، پھر میں نے آپ کے لفظوں سے قوت لی۔ اپنے اس 6 مہینے کے علاج کے دوران میں آپ کے لفظوں سے قوت لیتی رہی، آپ کے لفظوں سے فائدہ اٹھاتی رہی۔ میں لسنر میں تھی، میں کال نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جب کبھی بھی آپ کا اس شخص کے ساتھ رابطہ ہو یا کبھی زندگی میں ملاقات ہو یا کچھ بھی ہو، تو آپ اس شخص کو ہمارا سلام پیش کرنا اور اس کو کہنا کہ خیر کے کاموں کے ساتھ اس طرح ہی چمٹا رہے تاکہ تیرے اور تیرے رب کی ملاقات کا وقت آ جائے اور تو اپنے رب سے ملاقات کر لے، اسی طرح ہی خیر کے ساتھ چمٹا رہے۔ شیخ یہ میرے پاس امانت تھی ان کی جو انہوں نے بھیجی تھی کہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ میسج کرنے، پیغام دینے کا مقصد صرف یہی ہے تاکہ ان کی امانت میں ادا کر سکوں، کیونکہ میں زندگی کو نہیں جانتی یہ اپنی کہ میری زندگی کہاں تک ہے، میں امانت کہیں خراب، امانت میں خیانت نہ کہیں کر بیٹھوں۔ شیخ ان کی طرف سے اسلام کو قبول کیجئے۔ انہوں نے پورے قبیلے نے اسلام کو قبول کیا، ان کی عورتوں نے، ان کے بچوں نے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جب آپ اٹھ جاؤ اور کسی بھی شخص کو مسئلے میں دیکھو تو اس کو یہی بتاؤ کہ آیت الکرسی کو پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کی جان مال کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے پھر آپ سورۃ فلق اور ناس کو پکڑ لو، سورۃ بقرہ کی آخری 10 آیات کو پکڑ لو، اور تیسرا اور چوتھے کلمے کو پکڑ لو، مسلے کی مسجد میں نماز کے لیے صف کے لیے مرد اس کے لیے جو مضبوط ہو جائے، اپنی نمازوں کو مضبوطی سے قائم کرو۔ بس شیخ ہم لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر عمل کیا، اور وہ مسئلے جو کسی سے درست ہی نہیں ہو رہے تھے، کسی عالم کو سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی، اللہ نے ایک کے بعد ایک کڑی کو کھولا، ایک کے بعد ایک کڑی کو کھولا، اور ایک ایک چیز درست ہوتی گئی، ایک ایک چیز سنورتی گئی، ہمارے کام درست اس طرح ہوتے گئے، ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ کون درست کرتا جا رہا ہے۔ پھر ہمیں سمجھ لگی یہ آیت الکرسی کی کرامات ہے، یہ فلق و ناس کی کرامات ہے، یہ میرے رب کی یاسین کی کرامات ہے۔ میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں، میں آپ کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو صرف ایک بات ہی کہوں گی، واللہ دین کے ساتھ چمڑ جائیں، اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے رب کے ساتھ توکل مضبوط کر لیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے۔ میں نے اپنی لاسٹ تک بھی یہ گمان نہیں چھوڑا کہ میرا رب مجھے صحیح نہیں کرے گا۔ میں کہتی ہوتی تھی میرا رب میرے لیے رستے نکالے گا، میرے رب کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا، اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ جیسے مرض سے نکالا، اس نے ہر بندے کی مدد کی جہاں پہ اس نے اسے پکارا ہے۔ بس اپنے رب کو پکارنے کے لیے مخلص ہو جاؤ۔ میں شیخ آپ کے پروگرام کو سنتی تھی جہاں پہ آپ لوگوں کو درس دے کے سمجھا رہے ہوتے تھے، میرے دل قوت پکڑتا تھا، ایمان مضبوط ہوتا تھا۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہم یا رسول اللہ جب آپ کی مجلسوں میں ہوتے ہیں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کو زنگ لگ جاتا ہے، اہل ایمان کی مجلسوں سے آپ کے دل کا زنگ اترتا ہے، قرآن سے آپ کے دل کا زنگ اترتا ہے۔ واللہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اپنی اولادوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھاؤ۔
دین کو سیکھو، دین کو سیکھو، اس کے اوپر لازم ہو، اس کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس کو اپنے لیے پہلے کر لو، اس کو اپنے پسے پشت نہ ڈالو، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو، اللہ خیر ہی خیر لے کر آئے گا، اللہ برکتیں اور خیر لے کر آئے گا۔ کوئی یہ شخص کہہ ہی نہیں سکے گا کہ وہ پریشانیوں میں ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا۔ اللہ ہر طرف سے خیر کو اکٹھا کر دے گا جو اس کے دین کے ساتھ جڑ جائے گا۔ السلام علیکم۔ میں اس خاتون کو نہیں جانتا، اور اسی طرح بہت سارے، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، 6-7 لاکھ میرے خیال ہے لسنرز ہیں جو، تو میں تو سب کو نہیں جانتا ہوں نا، اور میں ان خاتون کو بھی نہیں جانتا، لیکن ان کے جو الفاظ، یہ جو جنات کی جماعت ہے وہ مسلمان ہوئی، اور مسلمان ہونے کے بعد مجھے یہ ایسے لگتا ہے یہ اس کے ساتھ اٹیچ رہی، اور اس کے بعد یہ انہوں نے مجھے کال بھی کی تھی، اور اس کال میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ بھائیوں جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دیں اس کے ازالے کے لیے ہم آپ کی مدد کریں گے، اور وہ اس طرح کی چیزیں آیت الکرسی کے بارے میں، معوذتین کے بارے میں، جو کچھ اس خاتون نے اپنے الفاظ میں کہا، ایسے لگتا ہے کہ وہ الفاظ اس کے نہیں ہیں، وہ واقعی ان کے الفاظ ہیں، ان جنات کے الفاظ ہیں۔ اور پھر اس نے مجھے کال پہ یہ بھی بتایا کہ وہ مجھے یہ کہتے ہیں، کچن میں جب کام کر رہی ہوتی ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس شیخ صاحب کا پروگرام لگاؤ، ہم نے سننا ہے، یہ بھی انہوں نے مجھے بتایا۔ تو اللہ رب العزت خیر کے کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، اور یہ جو خاتون ہے اس کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر بہت زیادہ نصیحتیں ہیں، اور کمال کی نصیحتیں ہیں جو کہ آپ کے ایمان کو اور طاقت اور جلا بخشیں گی انشاءاللہ تعالی۔ میں نے اس کو بہتر سمجھتے ہوئے اس کو چلانا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے یہاں پر میسج کیا کہ شیخ میں نے آپ کو یہ کیا کہتے ہیں السلام علیکم، انہوں نے اپنا نام آگے لکھا ہے، مجھے وہ نام آگے اس موقع پر آپ سب کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ نام لکھا ہے انہوں نے، لیکن وہ اس میں ضروری نہیں کہ انہوں نے نام لکھا تو میں ان کا نام بھی ذکر کروں۔ یہاں سے مجھے آج پتہ چلا کہ ان کا یہ نام ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو کسی کا سلام پہنچایا تھا، آپ نے وائس چلانے کا پوچھا تھا، میں نے وہ ایک SMS میں سینڈ کر دی تھی، آپ چلا سکتے ہیں۔ یعنی کہ جب انہوں نے میسج یہ کیا تو اس کے بعد میں نے ان سے اجازت لی کہ آپ کی وائس کے اندر یہ جو چیز ہے مجھے وہ نصیحت موز لگتی ہے، تو کیا میں اپنے پروگرام کے اندر چلا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو اجازت دے دی ہے، اور یہ آپ چلا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہم سے خیر کے کام لے۔ یہ جو ایک لفظ ہے یہ بہت نصیحت موز ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے ضرور استفادہ کرنا، اور اس لنک کو ضرور لوگوں تک پہنچانا، کیونکہ یہ خبر آئی ہے جنات سے، جنات کی جماعت سے، اور انہوں نے آپ کو وہی چیزیں اس طریقے کے ساتھ کہی ہیں کہ وہ واقعی ایسی ہیں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ واقعی ان کا اثر ایسے ہے، وہ معجزے ہیں، کرامات نہیں ہیں، معجزے ہیں۔ چونکہ سب لوگ زیادہ اہل علم نہیں ہوتے، کرامت اس کو کہتے ہیں جو کسی اللہ کے بندے کے ہاتھوں سے رونما ہو، لیکن یہاں پر جو چیز ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو معوذتین ہے یہ کرامت ہیں، تو یہ کہنا چاہیے کہ معجزہ ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے۔ تو اس کو ضرور سنیے گا اور اپنوں تک پہنچائیے گا، تاکہ لوگ یہ آپ لوگوں کو کانفیڈنس لیول کو سٹرونگ کریں گے، مضبوط کریں گے، اور آپ لوگ جنات کی طرف سے جب ایک میسج آیا اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے، اس میں میسج کچھ میرے لیے بھی ہے، کچھ آپ لوگوں کے لیے بھی، کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، تو ان چیزوں پر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، اس کو سننا ہے، اور اس میں جو ہدایات ہیں اس کو فالو کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ چور کے جو گندم کے واقعہ کا، چوری کرنے کا جو معاملہ ہے سارا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صدقہ کا وہو کذوب، آیت الکرسی کے بارے میں وہ جو کچھ کہہ گیا ہے اس کی باتیں بالکل صحیح ہیں، جبکہ ان کی زندگی میں جھوٹ بہت ہے۔
تو وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی کے بارے میں جو کچھ وہ میسیج دے گیا ہے کہ آپ کی ضامن ہے شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بات بالکل تھینٹک ہے، تو اس کو ضرور سنیے گا اور اپنوں تک پہنچائیے گا تاکہ اب آپ کے اپنوں کو ان لفظوں سے طاقت ملے، اور ہم بھی یہاں اپنے لفظوں سے طاقت ہے وہ تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو، اس سے لوگوں کے حوصلے بڑھتے ہیں اور ان کے ایمان اور مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال تھی، یہ ایک مجھے جنات کی جماعت کا سلام بھیجنے کا اس میں میسج تھا۔ تو علیک و علیہم السلام، اے خاتون اللہ کی آپ پر بھی سلامتی ہو، اور وہ جنات کی جماعت جنہوں نے مجھے سلام بھیجا ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اور آپ لوگوں کو، آپ جنات کی جماعت کو اسلام کا قبول کرنا آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور میں آپ لوگوں کو، جنات کی جماعت کو اور انسانوں کو سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ والعاقبۃ للتقویٰ، اچھا انجام اس کے لیے ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہنا، آپ کی دنیا اور آخرت کے تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھی وہ خاتون جن کا یہ میسج تھا۔ میں نے یہ واٹس ایپ ایک دفعہ بند کیا تھا تاکہ یہ آپ لوگوں کو یہ میسج سنا سکوں۔ السلام علیکم۔